پتہ لگنا چاہیے کہ 17 جون کے سانحے میں جنرل ڈائر کا کردار کون ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس قتل عام اور دہشت گردی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ یہ سارا واقعہ چیف منسٹر پنجاب کی اسٹوڈشپ میں ہوا ہے۔ 15 آدمی شہید ہوئے ہیں، 80 کو گولی لگی ہے، اور 15 گھنٹے جس چیف منسٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ ڈسپریٹ لوگ ہیں کہ جو عوام کی عدالت سے، عوام کے مینڈیٹ سے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور یہ چور دروازوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بربریت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ریاستی دہشت گردی کے عملی مظاہرے کو سامنے دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ان سب کی تو خواہش یہی ہے کہ یہ سارا سسٹم ریپ اپ ہو جائے، وہ گلیاں ہو جائیں سونیا تے مرزا یار پھرے۔ بے گناہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنا، ان کے چہروں سے حجاب نوچنا، یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کا دین ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ سیاست ہم سب کرتے ہیں، بہت کی ہے اور کافی عرصہ کی ہے۔ یہ مسئلہ اب سیاست کا نہیں ہے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا، آپ کی گورننس خیبر پختونخوا میں بے نقاب ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ انسانیت کا ہے اور ہم انسانی بنیادوں پر یہاں آج حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ کسی کو کوئی نہیں روکا جائے گا، جس کا بھی دل چاہے وہ آئے اور FIR میرے خلاف بھی درج کرانا چاہتے بڑے شوق سے کرائے، بڑے شوق سے۔ کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج طاہر القادری صاحب کی بلائی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس کا 5 نکاتی ایجنڈا سامنے آ گیا۔ ایجنڈا اس پہ کتنا امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس پہ بات کریں گے۔ میں اپنے گیسٹ اور پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضل کریم کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فوزیہ قصوری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اجمل وزیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، گفتگو آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا۔ 5 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا، کتنی ڈیمانڈز ان کا آپ پوری کرنا چاہیں گے، نہیں کرنا چاہیں گے، اور کتنی ویلڈ ہے ان کا 5 نکاتی ایجنڈا؟ دیکھیں اچھا شریف صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو یہاں وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بعد میں جو 5 نکات انہوں نے اور پھر جس طرح سے انہوں نے بعد میں ڈیمانڈز کی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی ان کی ڈیمانڈ سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو گئی کہ ان کو یعنی اس واقعے کے نہ تو اصل حقائق کا پتہ ہے، نہ یہ خود اس حقیقت تک جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا، اور نہ ہی یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنی ہے جس میں تمام جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، نہ تو یہ ان کی انویسٹیگیشن کا انتظار یا اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کو ہائی کورٹ کے اوپر اعتماد ہے، اور نہ ہی یہ اس کی جوڈیشل انکوائری کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا صرف اور صرف ایک سیاسی مقصد ہے۔ آپ شریف صاحب اس بات کو آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ آج سے یعنی کوئی 4 دن قبل جب تک میں نے ریزائن نہیں کیا تھا، یہ اس سارے واقعے کی ذمہ داری جو ہے یہ مجھ سے شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے تک لے کے جاتے تھے، اور ہر وقت یہ مطالبہ تھا کہ کیونکہ میں ذمہ دار ہوں اس لیے مجھے ریزائن کرنا چاہیے۔ اور جب میں نے ریزائن کر دیا ہے تو آج پورے فسانے میں جو ہے وہ میرا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور میں خود اس بات کے اوپر حیران ہوا ہوں کہ بھئی اگر آپ مجھ کو ذمہ دار سمجھتے تھے تو پھر آج میرا آپ نے ذکر تک نہیں کیا۔ دراصل اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا بھی سیاسی ہے، ان کے 5 نکات کی بنیاد بھی سیاسی ہے۔ یہ صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ون وے آر دی ادر جو ہے ان کو کوئی شارٹ کٹ ملے، کوئی راستہ ملے۔ اگر یہ حقائق پہ جانا چاہتے، اگر یہ اس واقعے کو جس واقعے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاس ہوا ہے، تو پھر ان کو چاہیے
کہ یا تو پھر جو ہے یہ اپنی پہلی باتوں سے اوپر بھی اعتبار کریں اور اس کے بعد ملتی جلتی بات کریں، تو یا پھر یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا رزلٹ آنے دیں، ان کی تفتیش آنے دیں، یا پھر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ فائنڈنگز آنے دیں، اس کا انتظار۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجمل وزیر صاحب، آپ موجود تھے جب یہ آل پارٹیز کانفرنس اور رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات نہیں، آپ کا تو صرف مقصد سیاسی نظر آ رہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور سارا ٹارگٹ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دی دیا، اب آپ کی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں اور مقصد آپ کا سیاسی ہے۔ کیا واقعی آپ کا سیاسی مقصد ہے اور صرف آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے لاہور سانے کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں ارشد شریف صاحب، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ جو 17 جون کو یہ جو ماڈل ٹاؤن میں دہشت گردی ہوئی ہے یہ تو پولیس نے کی ہے اور یہ تو حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ کوئی اگر ہم نے یہ کریٹ کیا ہوتا، ہم نے تو ابھی تک ان سیاسی جماعتوں نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، کوئی ہم نے پروٹیسٹ ابھی تک تو نہیں کی۔ ہم تو یہ سیاسی جماعتیں آج جو اکٹھے ہوئے تھے 50 کے قریب سیاسی جماعتیں تھے، جس میں بڑی جماعتیں بھی تھے، چھوٹی جماعتیں بھی تھے، علاقائی جماعتیں بھی تھے، مذہبی جماعتیں بھی تھے، وہ سارے بیٹھ کر وہ ویڈیو جو ہمیں آج دکھائی گئی ہے وہاں پہ 50 سیاسی پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، سارے اب دیدہ ہو گئے۔ وہ جب ہم نے دیکھے وہ ویڈیو کہ کیا ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹی وی والے بھی ہم نے دیکھے۔ بالکل اجمل وزیر صاحب معاف کیجئے گا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ رانا مشہود صاحب جو وزیر قانون پنجاب ہے، انہوں نے کہا کہ جو 50 آپ نے ذکر کیا ان میں سے بہت سوں کے نام تو طاہر القادری صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوں گے، آپ کو یقیناً ہوں گے، تو کوئی 10 سے زیادہ گنوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے جو مجھے پتا تھا اس میں پی ایم ایل کیو تھی، اس میں پی ٹی آئی تھی، اس میں ایم کیو ایم تھی، اس میں جماعت اسلامی تھی، جس میں اے پی ایم ایل تھی، جس میں صوبہ ہزارہ کے جو بابا حیدر زمان کی پارٹی تھی، سرائیکستان صوبے والی جماعت تھی، جس میں بلوچستان کی سیاسی جماعتیں تھی، جس میں سندھ کی سیاسی جماعتیں تھی۔ اب میں اگر ان کے نام بتانے پہ شروع کر دوں تو پھر آدھا پروگرام تو اس پہ گزر جائے گا، لیکن یہ فیکٹس اینڈ فگر تو سامنے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں اور یہ سارا ٹی وی میڈیا وہاں پہ، اچھا یہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے کیمرے کے سامنے ہوئی ہے، کیمرہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوا، تو وہ تو میڈیا پہ موجود ہے، کیمرہ موجود تھا، وہ تو جو رانا مشہود صاحب کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ تو دیکھ لے، ابھی دیکھ لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ الٹا ان کو اس چیز پہ نہ پشیمانی ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعتیں اکٹھے کیوں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس کے حوالے سے اگر بات کی ہے، کیا ہم نے غیر جمہوری بات کی ہے، کیا ہم نے غیر آئینی بات کی ہے، کیا ہم نے غیر قانونی بات کی ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، جس کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے صوبے کی، اس کو ریزائن دینا چاہیے، بیکاز اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں غیر جانبدارانہ تفتیش اور شہادتوں میں آگے مسئلے پیدا ہو رہے، جو کہ جب تک یہ چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوگا تو اس میں فیئر اینڈ فری نہ تفتیش ہو سکتے نہ شہادتیں ہو سکتی، نہ تفتیش ہوگی اور انفلوئنس ہو رہی ہے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، آپ کی پارٹی نے تو باقاعدہ ایجنڈے کا اعلان بھی کر دیا کہ 14 اگست کو اسلام آباد سے سونامی ٹکرائے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج جو اے پی سی جس میں آپ کی بھی نمائندگی تھی اس کا صرف سیاسی مقصد ہے۔ اچھا، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا۔ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جو 14 اگست کی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال کی ہے، وہ ایک نئی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ 17-18 سال کی اس کا مقصد سیاسی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حق کے لیے، رول آف لا کے لیے بہت بڑی جدوجہد ہے 18 سال کی، وہ اس کا ایک کلمنیشن ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کا تعلق مختلف چیزوں سے ہے، ایک صاف شفاف الیکشن سے ہے۔ یہ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے، میں آپ کی بات سن رہی تھی، آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ کو گنوائیں کہ کتنی جماعتیں، ارشد صاحب اٹس ناٹ نیسیسری کہ کتنی جماعتیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں 5 جماعتیں تھیں یا وہاں 5000 جماعتیں تھیں، پوری پاکستان کی قوم نے یہ سانحہ دیکھا۔ یہ اتنا 50 کا نام میں نے نہیں لیا تھا، قادری صاحب نے کہا تھا کہ 50 کے قریب جماعتیں۔ میں ایک ایگزامپل دیں، جنہوں نے بھی کہا یا نہیں کہا، یا چاہے 5 بھی ہوتی یا 500 بھی ہوتی، دا فیکٹ از کہ پوری قوم نے یہ ہولناک
ایک ہولی جو کھیلی گئی ایک معصوم شہریوں کی جانوں کے اوپر، اسٹیٹ ٹیررزم حکومت کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے، یہ کبھی زندگی میں ہسٹری میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے میں آئی ہیں. یہ تو فلموں میں بھی اتنی دہشت گردی نہیں دکھاتے ہیں جس کے اندر کے بہت ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں. اور ساری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا، ہم نے ٹی وی کے اسکرینز پہ دیکھا، تو چاہے میں وہاں موجود نہیں تھی مگر میرے جذبات اس چیز کا میں احترام کرتی ہوں. اور میں بالکل کہتی ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تھیں یا جو بھی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوئے. نواز کا موقف ہے کہ ابھی آپ نے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا استعفیٰ مانگا، وہ آ گیا، اب آپ وزیر اعلیٰ کا مانگ رہے ہیں، پھر آپ وزیر اعظم کا مانگیں، تو یہ چیز رکے گی کہاں پہ؟ دیکھیں شریف صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ایک صوبے کا انچارج ہوتا ہے، جو ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایک تو ویسے اس کی ذمہ واری ہوتی ہے، ایک تو ویسے آپ کے پنجاب میں میرا خیال ہے شاید ہوم منسٹر بھی نہیں ہے، وہ ذمہ واری بھی شاید سی ایم صاحب خود ہی ادا کرتے ہیں. تو ہو از ریسپانسبل بھائی؟ کس کی پولیس ہے، کس کے ماتحت ہیں؟ چیف سیکرٹری، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی پنجاب کی پوری ایڈمنسٹریشن ہے. آف کورس بڑے احترام سے رانا اور ثناء اللہ صاحب کی بہت بڑی ذمہ واری ہے، ان کو تو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ پریشر میں آ کے چیف منسٹر نے ان کو ہٹایا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو نہتے شہریوں کے اوپر پوائنٹ بلینک گولیاں ماری گئی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں شریف صاحب، کل کو آپ کی میری بہن ہو سکتی ہے، کیا پاکستان کی خواتین اب اپنی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہے؟ یعنی اتنی دہشت گردی ہوگی کہ پولیس لے جا کے ان کے گھروں میں ان کے دوپٹے کھینچے گی اور ہمارے بزرگوں پہ لاٹیاں برسائے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. فیصل گرین کنی صاحب، آپ کی جماعت وہاں پہ نہیں تھی اور آپ نے اس میں اگر انسانیت کا مسئلہ تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں اس میں شامل ہوئے اے پی سی میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب میں اپنے ناظرین کو رمضان مبارکباد دوں گا. طاہر القادری صاحب کی آج جو انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، پہلے تو ہم یہ کہ لاہور کے واقعے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید مذمت بھی کی، بلکہ وہاں پر سولیڈرٹی کے لیے ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ نے شرکت بھی کی. طاہر کی آل پارٹیز کانفرنس جیسے انہوں نے کہا کہ سیاسی مقصد ہے، ٹھیک ہے، ان کا سیاسی مقصد ہوگا، لیکن ہم اس لیے نہیں کہ طاہر القادری صاحب تو پاکستان کی جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، وہ جمہوری چیزوں کو نہیں مانتے، تو ہم کس طرح اس کے ساتھ جا کے بیٹھے؟ لیکن جہاں تک لاہور ثانیہ کے واقعہ، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک انسانیت ہے، جس طریقے سے وہاں پہ بربریت کی گئی ہے، ہم اس کو شدید مذمت بھی کرتے ہیں. پاکستان اس وقت پہلے بھی کی ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی، ہم نے ہزاروں ورکروں کی قربانی دی ہوئی ہے، ہم نے اپنی لیڈرشپ کی قربانی دی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ پہ ہم ان کے ساتھ متفق ہیں، آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک جمہوری حق بھی بنتا ہے کہ سی ایم صاحب کو یہ ریزائن کرنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں یہ چیز جو ہے، یہ آپ اس آرگومنٹ کو ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سی ایم صاحب نے یہ چیز خود شروع کی ہے. آپ دیکھیں ایز اے چیف منسٹر جب وہ پنجاب میں پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے تھے اور جہاں پر سرکاری عملہ کو جلایا جاتا تھا، آپ کے سامنے ہمارے دور میں چیف منسٹر صاحب کیسے احتجاج کرتے تھے کہ یہ احتجاج، اور ان کے سامنے سرکاری عملہ کو جلایا جا رہا ہوتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ زندہ باد کرتے رہو یہ چیزیں. تو یہ بنیاد تو شہباز شریف صاحب نے خود رکھی ہے اس چیز کی. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، دو تین چیزیں ہیں جن پہ آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. پولیس کس کے حکم پہ، جیسے فوزیہ قصوری صاحبہ کہہ رہی تھی، اور آپ نے پریشر میں آ کے ریزائن کیا، خود نہیں کیا، کلیریفائی کرنا چاہیں گے اس پہ کچھ؟ جی، پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ پولیس نے جو ہے وہ کس کے حکم پہ اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائیں. بہرحال کیونکہ اس کی جے آئی ٹی جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تفتیش بھی کر رہی ہے اور جوڈیشل کمیشن انکوائری کر رہا ہے. وہاں پہ جو پولیس آفیشل جو موقع پہ موجود تھے، یقیناً وہ اس بات کو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، وہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، کسی کے حکم پہ اوپر ہوا یا موقع پہ کوئی صورتحال ایسی جو ہے وہ ابرپٹ ہوئی. لیکن اس کی مثال میں انڈائریکٹلی اس لیے دوں گا کیونکہ اس واقعے کے اوپر میں کوئی موقف اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سب جڈس ہے کہ اب اسلام آباد میں جو ہوا ہے، راول پنڈی میں 100 کے قریب جو ہے وہ پولیس والا جو ہے وہ ان کے بازو اور ٹانگیں توڑی ہوئی ہیں اور وہ پڑے ہیں ہاسپٹل میں. اگر کسی بھی ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی پولیس والا بھی آگے سے ریئیکٹ کرتا اور کسی کا نقصان ہو جاتا تو پھر اس گولی کو چلانے کا حکم کس نے دیا ہوتا؟ تو بہرحال یہ معاملہ ہے، یہ انکوائری اور جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. باقی جہاں تک اس پریشر کی بات ہے یا میرے ریزائن کی بات ہے، بھئی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ میرے حکم پہ اوپر ہوا ہے اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے. اب جب میں نے اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ریزائن کیا ہے، میں فیس کروں گا جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو بھی اور میں فیس کروں گا جوڈیشل انکوائری کو بھی.
تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ جی میری ذمہ داری کوئی نہیں. اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کی تھی. اگر ہوم منسٹر وزیر اعلیٰ تھا, یہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی تھی, تو پھر میرا نام آپ کس بات میں لے رہے تھے؟ تمام لوگ میرے نام کے اوپر جو ہے وہ ریزائن کی اور ذمہ داری جو ہے وہ کس بات کے اوپر ڈال رہے تھے؟ اگر آپ ایک ذمہ داری جو ہے وہ اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر نیچے تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں ارشد شریف صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ اب میں یعنی کیونکہ میں خود پیش ہوں جوڈیشل کمیشن کے سامنے, میں یہ بات پوری وضاحت سے رکھ نہیں سکتا. میرا سٹیٹمنٹ کل کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں ہو جائے گا, اس کے بعد آپ مجھے پھر جو ہے وہ یعنی کو ٹائم دیجیے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہاں پہ وہ حالات جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی, ان میں کون کون لوگ شامل ہیں, ان کے باقاعدہ ان کی فوٹیج شامل موجود ہے, ان کی تقاریر موجود ہیں, ان کے میسیجز موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی فوٹیج کوئی وہاں پہ دکھائی گئی ہے اور یہ تمام احباب جو تھے آپ دیدہ ہو گئے, بھائی فوٹیج انہوں نے تو وہی دکھانی تھی نا, اس کے علاوہ بھی کچھ فوٹیج ہے. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب, مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یقیناً اپنے پینل سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر اگر وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ مطلوب تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب سے استعفیٰ کیوں مانگا جا رہا تھا. ایک وقفے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مطالبہ تھا ان کے استعفے کا, لیکن اب مطالبات اے پی سی سے جو آئے ہیں اس میں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی مستعفی ہوں. فوزیہ قصوری صاحبہ, ایک تو آپ کا مطالبہ مانا گیا, پہلے آپ لوگ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بقول ان کے استعفیٰ کیوں مانگ رہے تھے اگر وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ آپ کو مطلوب تھا؟ نہیں دیکھیں, آپ کو جیسے پتہ ہے شریف صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ ایڈوکیٹ تھے اور بڑے ووکل ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہر سین پہ موجود ہوتے ہیں, حکومت کے, پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسن, وزیر قانون. ان کو ایڈیشنل چارج بھی کچھ دیا ہوا تھا اپنا یہ ہوم منسٹری کے اندر, حالانکہ وہ تو میاں صاحب خود ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں, ان کے لیے تو بالکل یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تو بہت سی جماعتوں نے کہا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو تو جیل بھیجنا چاہیے, مگر شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کا, ان کا فرض ہے, ان کے ماتحت. اور یہ شروع سے ہی آپ کا مطالبہ تھا. یہ جیسے یہ چیز سر عام ہوئی ہے, میرا خیال ہے زیادہ تر جماعتیں یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی, مگر چیف ایگزیکٹو کی لائبلٹی ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کسی بھی آپ اگر ایک مہذب معاشرے میں دیکھیں تو خود ہی اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں. کا کہنا ہے کہ آج تک کسی نے استعفیٰ نہیں دیا, یہ پہلی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ ایک منسٹر نے استعفیٰ دیا. اس چیز کو اپریشیٹ نہیں, استعفے بہت ہوئے ہیں جی ہسٹری کے اندر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, میرے سسر میاں محمود علی قصوری ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں لا منسٹر تھے. پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے وہ بنا رہے تھے. ہی واز دا فرسٹ منسٹر ٹو ریزائن فرام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیبنٹ. انہوں نے کیا تھا یہ کام, اور بھی ان کے پیچھے لوگوں نے کیا, بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے, دیکھیے ہم انسان ہیں, اگر ہم سے شریف صاحب غلطیاں ہوتی ہیں تو اٹ ٹیکس کریج ٹو ایڈمٹ اٹ اینڈ سے کہ اچھا بھائی چلو. یہ ہو گیا. اجمل جی, پہلا استعفیٰ نہیں, اس سے پہلے لا منسٹر نے بھی دیا استعفیٰ آپ نے. رائٹ. اجمل وزیر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلے استعفیٰ مانگ رہے تھے, اب وزیر اعلیٰ کا کیوں؟ رانا صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا, تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کہاں پہ جا کے رکیں گی اب؟ دیکھیے, رانا جو ہے ثناء اللہ صاحب, ان کا استعفیٰ تو یہ کس نے مانگا تھا؟ ہم نے تو جب بھی بات کی تھی چیف منسٹر اور اس کے ساتھ جو متعلقہ وزارات ہے ان کی ہم نے بات کی تھی, اور سب نے یہی بات کی تھی. چیف منسٹر کی ہر کسی نے بات کی تھی. اگر کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی یہ ایسے دکھا سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ استعفیٰ دے دے اور چیف منسٹر نہ دے, یا چیف منسٹر کا ہم نے نام نہ لیا ہو, تو پھر بات ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, وہ تو خیر ان کی ابھی بھی اس طرح کے ایک رانا صاحب گئے, دوسرے رانا صاحب آ گئے نا, وہ مسئلہ اور ہے. اور دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب کا ویسے بھی ان کو اس وقت کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. جس وقت ان کو ضرورت تھی اس وقت تھی, وہ کوئی اور وجوہات ہے. اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں تھے, کہ ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل. یہاں پہ 15 لوگ دن دہاڑے شہید کیے گئے, جس میں خواتین, جس میں مرد. اجمل وزیر صاحب, جو سوال ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے سیاسی مقاصد ہیں. اب یہ آپ کی ڈیمانڈ اگر پوری نہیں ہوتی, رمضان کا مہینہ تو یقیناً سب عبادت کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں ارشد شریف صاحب, ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے, صفا ستھری ہے, کہ اس میں اگر یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اور ویسے بھی بہت ساری چیزوں پہ یہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اور میں نے پہلے
پہلے بھی بہت پہلے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آخر تو ہے ڈی چوک، سب نے ڈی چوک کی طرف آنا ہے، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہاں پہ آنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا سیدھی انگلی سے تو گھی نکل نہیں رہا نا، اب الٹی تو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے تو یہ ساری جماعتیں جو اگر آخر تو ہے ڈی چوک. فیصل رائٹ اجمل وزیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا جو رانا ثناء اللہ صاحب کا. رانا صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. فیصل کریم کنی صاحب، آج کچھ اطلاعات آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب ملاقات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی، اور آپ نے اجمل وزیر صاحب کو بھی سنا کہ آخر اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ڈی چوک منزل ہے ان کی بھی. عمران خان صاحب آلریڈی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بھی ڈی چوک پہ آ رہے ہیں، وہ کہ آج کل وہ کھدا ہوا ہے سارا، وہاں پہ میٹرو بس کا پروجیکٹ چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو سابق صدر آصف زرداری صاحب کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب خود عقل کل ہیں، اس کو ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے میڈیا کے تھرو دیکھا کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. مجھے ابھی آفیشیل ہمیں بلاول ہاؤس نے کنفرم نہیں کی کہ ان کی کوئی ملاقات ہے یا نہیں ہے، لیکن میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں. لیکن وہ مجھے خود یہ ہے کہ وہ کیسے آنکھیں ملائیں گے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، جو بیانات وہ ہمارے خلاف دیتے تھے آج وہ جا کے ان سے. لیکن ہمارے دل بڑے، ہم جمہوریت کے خلاف کسی سازش کا شکار نہیں ہوں گے. ہم نواز شریف کو سپورٹ نہیں کریں، ہم جمہوری پروسیس کو سپورٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اے پی سی جمہوریت کے خلاف سازش ہے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ طاہر القادری کہتا ہے کہ میں آئین نہیں مانتا، اسمبلی نہیں مانتا، کچھ نہیں مانتا. باقی بھی تو اور اتنی سیاسی جماعتیں تھیں وہاں پہ. دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ دیکھیں کلیئر. اب وہ جب وہ کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ نہیں مانتا، کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا، انقلاب طاہر القادری ہو گئے نا، جو جیسے پی ایم ایل کیو تھی، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، اے پی ایم ایل ہے، ان میں سے تو کچھ جماعتیں پارلیمنٹ میں دیکھیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ، یہ جمہوری پروسیس کے ذریعے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک جمہوری حق ہے کہ آپ جلسے بھی کریں. لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے بھی کیے تھے، جلوس بھی انہوں نے نکالے تھے. یہ ایک جمہوری ایک حق ہے ہر کسی کا کہ وہ جلسے بھی کریں، لانگ مارچ بھی کریں، دھرنے بھی دیں. ہمارے دور میں بھی یہ چیزوں میں تھی. لیکن جمہوری پروسیس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت کو چلنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے 14 اگست والی، جو 10 لاکھ جو کہ نا لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ ان بیچاروں سے ہینڈل نہیں ہونا. کیونکہ ان کو جو ہے میاں صاحب کو بیرونی طاقتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو اپنے اندر سے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے. پھر جو ہے وہاں سے پنجاب حکومت بولے گی، یہاں سے جو ہے وہ چودھری سار صاحب بولیں گے جی ڈنڈے چلو. جب ڈنڈے چلیں گے اور جب یہ خانہ جنگی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ شریف صاحب میں ایک پوائنٹ سے بریفلی ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے یہ جو اے پی سی تھی جو ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور میں بلائی، اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، تو اس کو نہیں کنفیوز کرنا ہے. یہ پی ایم ایل این کا کہنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی مقصد تھا. پاکستان کے تمام شہری، پاکستان اجمل وزیر صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ڈی چوک آخری منزل ہے. وہ دوسری بات ہے، بٹ ٹوڈے جو آج ایجنڈا تھا جس کے بیسس پہ پاکستان تحریک انصاف شریک ہوئی ہے، وہ بالکل ہیومینیٹیرین گراؤنڈ. لیکن میں صرف ایک چیز، مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ آج والے جو سارے ہیں اور یہ سارے ایسے نہ ہو کہ اکٹھے ہی 14 اگست کو برابر ہو جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب، 2-3 چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں اس پہ. ایک تو یہ کہ کیا ایسا کوئی پروپوزل انڈر ڈسکشن ہے، کنسیڈر ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں گے ان معاملات پہ، اور ایک سیاسی اتحاد جو بنے، ایک آپ کے خلاف اتحاد بنا ہے، ایک اب آپ کو بھی اتحاد بنانا پڑیں گے. پیپلز پارٹی کی بڑی کنسسٹنٹ لائن ہے. ایک تو اس کی وضاحت کر دی ہے. دوسرا، فوزیہ قصوری صاحبہ نے کہا کہ ہوم منسٹر آپ کے پاس آفیشیٹنگ چارج تھا لیکن ایکچوئل چارج شہباز شریف صاحب چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک تو میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ملاقات کی بات کی ہے، بہرحال یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی ایسی یعنی کوشش یا الائنس میں شامل نہیں ہوگی جو اینٹی ڈیموکریٹک ہو. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اجمل وزیر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس آرگومنٹ کو اسٹیبلش کر دیا ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی. انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو پھر انگلی جو ہے وہ ہمیں ٹیڑھی تو کرنی پڑے گی. تو بات تو اصل ہے یہی کہ یہ انگلی ٹیڑھی کر کے جو ہے وہ گھی نکالنے کی یا اقتدار حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی ایڈیشنل چارج کس کے پاس تھا، ایکچوئل چارج کس کے پاس ہے، میں ارشد شریف صاحب ایک بڑی اسٹریٹ بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی اور جو تینوں میرے معزز یعنی سیاسی بھائی بیٹھے ہیں، پولیٹیشنز ہیں، کہ یہ وہاں پہ کوئی ویڈیو دکھائی گئی ہے جو درخواست دی ہے ایف آئی آر کے لیے فیصل ٹاؤن تھانے میں عدالت میں اس کی کاپی شاید آپ کے پاس ہوگی، نہیں تو میں آپ کو پہنچا دوں گا. اس میں انہوں نے 21 ملزمان کو وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ سب کو ملزمان بنایا ہے
اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جی اوپر سے حکم چلا، چلتے 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 وہ میرے تک آ گیا، اور اس کے بعد جناب پولیس کو کہا گیا، پولیس کے اوپر آ گئی، اور ڈی آئی جی نے وہاں پہ آ کے کہا 1 2 3 گنے، اور اس کے بعد ایک خاتون کا نام ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیدھی گولی مار دی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو وہاں پہ بنی ہے تو یہ ویڈیو بھی ہوگی، اگر یہ ویڈیو وہ پیش کر دیں کہ اس طرح سے وہاں پہ 1 2 3 گن کے گولی ماری گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈی آئی جی کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانا چاہیے۔ میں خود چل کے جو ہے وہ ادارہ میں ناج القرآن چلا جاؤں گا، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ 1 2 کر کے جو ہے نا وہ میرے اوپر فائر کروا دیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق ہونے دے کہ وہاں آخر ہوا کیا ہے، کیا یعنی وہاں پہ یہ حالات جو ہوئے ہیں اور جس میں یہ اتنا نقصان ہوا ہے، اس کی حقیقت آپ جے آئی ٹی کے ذریعے سے سامنے آنے دیں یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے سامنے آنے دیں۔ اگر اس میں قصوروار چلیے، اگر آپ کی بات میاں شہباز شریف پہ ہی آتی ہے تو میاں شہباز شریف آن ریکارڈ ہے کہ اگر میں بھی ثابت ہوا تو میں بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاؤں گا، وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انصاف کرے گا اور ہم سرخرو ہوں گے۔ رائٹ، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جے آئی ٹی چل رہی ہے، جوڈیشل کمیشن چل رہا ہے، اس کی تحقیقات ہونے دیں، اس کے بعد جو بھی ریکمنڈیشنز آئیں گی اس پہ عمل درآمد ہوگا، تو اس کا انتظار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جے آئی ٹی اور جوڈیشل کمیشن پہ آج اعلامیے میں بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج لاہور میں طاہر القادری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اور اس کے بعد کچھ مطالبات سامنے آئے تھے۔ اجمل وزیر صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا، اس سے پہلے رانا مشہود صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اس میں دونوں کی طرف سے جو بات مشترکہ سامنے آ رہی کہ جے آئی ٹی کے آنے کا انتظار کر لیں، اس کی رپورٹ کا، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے آنے کا انتظار کر لیں، اس پہ آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، ہمیں جو اعتراض ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ جو بھی کمیشن ہو، چاہے جو بھی، جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، وہ بیٹھے ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے کیا غیر جانبدارانہ تفتیش یا شہادتیں ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا سوالیہ نشان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نمبر 1 بات یہ۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے انتظار کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریزائن دے دیں، آپ انتظار کر کے، بالکل ہم بھی انتظار کریں گے، آپ انتظار کریں، پھر جو فیصلہ آئے گا سامنے آ جائے گا، لیکن آپ ریزائن تو دے دیں نا۔ وزیر اعلیٰ صاحب ریزائن نہیں دے رہا۔ دوسری بات، رانا صاحب نے میری بات کو جو کہا کہ جی سیدھی انگلی اور الٹی انگلی، وہ تو ہم نے یہ کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی صحیح طریقے سے نہ مطالبہ مانتے ہیں، پرامن شہریوں کے اوپر آپ اس طرح کے دہشت گردی جو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ابھی تک کسی نے کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی املاک کو نقصان پہنچا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ۔ اگر آپ خود اس راستے پہ عوام کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ انصاف نہیں دو گے تو عوام تو اس طرف جائیں گے۔ ایک آپ خود دیکھیں، ارشد شریف صاحب 6 لاکھ آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اوریجنل لوگوں سے ملتا نہیں ہے، ایک آفس میں یا ایک 4 دیواری میں بیٹھ کر چند لوگوں سے مل کر واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد ناران اور اپنی فیملی کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں۔ آخر وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے۔ ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے، ہم بیٹھیں گے، سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں، سیاسی جماعتیں بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی اور دوسری بات، آخری بات میں یہ کروں گا، ارشد شریف صاحب ابھی بات انہوں نے کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ پچھلے 5 سال کے نکالے، میاں شہباز شریف صاحب کے نکالے، یہ کہتے تھے کہ علی بابا 40 چور ہم روڈوں پہ گھسیٹیں گے، ہم جو ہے نا ان کو چوراہوں پہ لٹکائیں گے۔ کدھر گئے؟ آج وہ کہہ رہے کہ جی آ رہے یہ جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہا ہے، اور وہ آرام سے پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے گرین ٹی پی رہے، وہ بھی مزے کر رہے، یہ بھی مزے کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا بڑا مقدس نام ہے، ان کو ایسی جو ہے نا ایسی اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے بڑا ایک مقدس نام ہے اور اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، آپ کے بھی یہ مطالبات ہیں، جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے، تحریک انصاف کو جلدی کیا ہے؟ لاہور کا ثانیہ یقیناً ایک بڑا ثانیہ ہے، لیکن یہ ایک پروسیس میں چل رہا ہے،
مسئلہ کیا، کیوں نہیں اعتماد ہے آپ کو؟ شریف صاحب، یہ پروسیسز تو پاکستان کی ہسٹری چلتے رہتے ہیں. 10,000 کمیشنز بنے اور ان کی رپورٹس ہم نے تو آج تک نہیں پتا چلی کہ کیا ہوا. یہاں تک کہ جب ہمارا ملک بھی ٹوٹ گیا اور 2 حصوں میں بٹ گیا تو ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نے کیا کہا تھا. بھائی کیا غلطیاں ہوئیں، کیا اس پہ صلاح کیا گیا، کیا ہم نے اس سے سبق سیکھے. رہا جوڈیشل کمیشن، کیا اس کے اندر غلط بات ہے اگر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ میں پڑھ رہی تھی ان کی ون آف دا ڈیمانڈز یہ کہ جوڈیشل کمیشن کا جو کمپوزیشن ہو وہ ان ججز سے ہو جو کہ نیوٹرل ہوں، جن کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں تمام لوگ جو افیکٹڈ ہیں، جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد ہو. تو کیا آ رہا ہے جی اس کے اندر؟ اور جوڈیشل کمیشن تو جی بنتے رہتے ہیں. وہ ایک سینگ ہے بہت ٹائم ٹیسٹڈ، پرووڈ کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس. رانا ثناء اللہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس آؤں کیونکہ سیاسی ٹرمپ کارڈ لگ رہا ہے آج کل سارے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی نہ آپ لوگ مطالبات مانتے ہیں، نہ انصاف دیتے ہیں، نہ آپ نے جو احتساب کے وعدے کیے تھے وہ بھی نہیں، اور جو کمیشن ہے تو کیا مسئلہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کا کمیشن بن جائے؟ یہ 4 چیزیں اف یو وڈ لائک ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. دیکھیں، میں یہ کروں گا کہ ان کے مطالبات کی نوعیت بھی ایسی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں تک سپریم کورٹ کے کمیشن کا تعلق ہے تو جو صوبائی حکومت ہے وہ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتی تھی. اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمجھتے تو وہ اس معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفر کر سکتے تھے. اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے کے کمیشن قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس بارے میں چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک تجویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میاں شہباز شریف چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں تو کس طرح سے جو ہے یہ شفاف انکوائری ہو سکتی. پہلے یہ بات میرے متعلق کہہ رہے تھے. اب جب وزیر اعلیٰ ریزائن کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ سوال کیوں نہیں آئے گا کہ جی ایک بھائی جو ہے وہ پورے ملک کا جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہے، وزیر اعظم ہے، تو اس کے خلاف کیسے شفاف انکوائری ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہیں گے جی وہ استعفیٰ دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قسط مطالبے کرنے کی بجائے یہ ایک ہی مطالبہ کریں کہ مستقل لوگ جو اقتدار چھوڑ دے اور ان کے حوالے کر دے. اور رانا ثناء اللہ صاحب گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے یہ آپس میں تقسیم کر لیں کہ کس صوبے میں کس کس نے جو ہے وہ اقتدار سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے. میں ان کی تجویز کی اپنی پارٹی میں سپورٹ کروں گا. رائٹ. فیصل کریم کنڈی صاحب، اس ساری سیاسی صورتحال جو بن رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کارڈ اس وقت پیپلز پارٹی اکٹھے کیے جا رہی ہے؟ نہیں، ٹرمپ کارڈ کی بات نہیں. میں تو پہلے کہا کہ ہم جمہوری پروسیس کو سپورٹ کریں گے. ہم کسی بھی ایسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں جمہوریت کو خطرہ ہو. ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، کریڈٹ لیں گے کسی بھی. نہیں، دیکھیں، ہم وہ نہیں کریں گے جیسے میمو گیٹ ہوا اور تو میاں صاحب نے کالا کوٹ پہن کے اور کالی ٹائی پہن کے جا رہے تھے، بغل میں فائل لے کے جا رہے تھے. جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کا کریڈٹ آپ یقیناً لیں گے. ہم جمہوریت کو اسٹرینتھن کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب، فوزیہ قصوری صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب اور اجمل وزیر صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، پروگرام میں جو چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تمام اپوزیشن پارٹیز کی ڈی چوک ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے مقاصد صرف سیاسی ہیں اور اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا.